جی السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال غامدی صاحب سوال نہیں، آپ کا ایک ویو لینا چاہ رہا تھا کہ میں جب یہاں آیا ہوں یورپ میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی جو ایز اے معاشرہ ان کا اخلاق ہے وہ ایک دو چیزیں چھوڑ دیں تو ہم سے کافی بہتر ہے، لیکن یہ دین سے اس طرح قریب نہیں ہے جس طرح اسلام میں چیزیں ہیں. تو وہ بہت سارے لوگ تو ایتھسٹ بھی ہو گئے. تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ دین سے بھی دور ہے تو ان کا جو اخلاق ہے ایز اے سوسائٹی وہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ اور دوسری چیز سے لنک یہ ہے کہ آپ پھر ان کو اگر دین کی طرف یا اسلام کی طرف دعوت دینا چاہے تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. شکریہ. دوسرے حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میرے نزدیک تمام غیر مسلموں کو آپ جب دین کی دعوت دیں تو نہ اپنی طرف سے تقریریں فرمائیں، نہ خامخواہ کی بحثیں چھیڑیں، اللہ کی کتاب پہنچائیں. ہمیں اس کا پابند کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں. یعنی کتاب الہی کے ترجمے ہر آدمی کے پاس ہونے چاہیے، اور ایک ایک شخص تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان امت کی حیثیت سے اللہ کی بات پہنچا دیں. باقی کام قرآن کو خود کرنا ہے، آپ پر ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. آپ اللہ کی کتاب بس یہ شائستگی کے ساتھ اگر ہو سکے تو اس کا مختصر تعارف خود کرا دیں، نہ کرا سکیں تو اس کا مختصر تعارف لکھا ہوا دے دیں، وہ ایک دو صفحے میں تعارف ہو جاتا ہے. میں نے بھی اپنی تفسیر البیان میں شروع میں ایک مقدمے میں قرآن کا تعارف کرا دیا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے، الگ سے شائستہ بھی موجود ہے. تو بس وہ تعارف اور قرآن، اور ساتھ بتا دیجئے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، میں آپ کو یہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو پڑھ لیجیے. آپ کی ذمہ داری پوری طرح ختم ہو گئی، بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، اور میں بہت دستبستہ عرض کروں گا کہ نہ کیجیے. اس کے بعد قرآن کیا کرتا ہے وہ آدمی جائے گا، جا کر ادھر رکھ دے گا. ہو سکتا ہے پڑھے، ہو سکتا ہے کہ بیزار ہو جائے. آخر جن کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن سننا مشکل تھا، وہ سخت بیزار ہو جاتے تھے. اور اگر قرآن اپنا کام کر کے اس کو متوجہ کر لے تو پھر وہ دین سیکھنا چاہے گا. اس کے بعد میری آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اس کی طرف سے انیشیٹو ہوگا، وہ سیکھنا چاہے گا تو اب آپ تعلیم دیتے ہیں دین کی، وہ پھر وہ عمل شروع ہو جائے گا جس میں ہم انسان کوئی خدمت کر سکتے ہیں. تو دعوت کا طریقہ تو میرے نزدیک یہ ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، کیے جاتے ہیں، بے معنی بھی ہیں اور سخت نقصان دہ بھی. صحیح طریقہ یہی ہے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے اور اس کو پہنچانے کا. جو سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا نہایت مختصر جواب یہ ہے کہ اخلاقیات کی دو بنیادیں ہیں. اخلاقیات یا حصے اخلاق یا حادثہ اخلاقی وہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کی بنا انسانی بھی ہے اور الہی بھی. انسانی بنیاد جہاں پر بھی ترجیح پالے گی وہاں آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گی جو آپ مغربی قوموں میں دیکھتے ہیں. الہی بنیاد جہاں ترجیح پالے گی وہاں وہ دوسری بنیاد کبھی کبھی کمزور ہو جاتی ہے. ہمیں دین نے یہ بتایا ہے کہ دونوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلنا ہے، یہی مشکل ہے. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی.